يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدس مع پیر طریقت رہبر شریعت حضرت دادا پیر قبلہ سجادہ نشین بارگاہ حضرت سیدی ولی کامل سید دادا پیر قبلہ علیہ رحمت والسلام شہزاد حضور سلطان الاولیاء سیدنا شیخ سید عبدالقادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ دامت برکاتہم العالیہ و جمیع شہزادگان بارگاہ رسالت بارگاہ ولایت دامت برکاتہم العالیہ جمیع عظیم المرتبہ جلیل القدر پیران طریقت و رہبران شریعت سادات کرام ادام اللہ شرهم العالیہ عظیم المرتبہ جلیل القدر جمیع علماء کرام وارثین علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادام اللہ شرهم العالیہ و جمیع قائدین امت و جمیع سامعین کرام حفظہم اللہ تعالی. ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اللہ کے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی چہیتے انتہائی لاڈلے خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم کے ولادت شریف کے مبارک موقع پر آپ کے ذکر شریف کی نورانی محفل میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے کہ ہماری نورانی محفل میں عظیم المرتبت بزرگان ملت جلوہ فرما ہے. پیران طریقت خاندان مصطفیٰ کے عظیم شہزادگان اور عظیم المرتبت جلیل القدر علماء کرام جلوہ فرما بلکہ اہل بیت کرام سے محبت ادب کی جو چراغوں کو دلوں میں روشن کر کے آئے ہیں سو ہی اللہ کے محبوب بنتے ہیں. اللہ جس کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے اپنے محبوب بندوں کی محبت کا چراغ سینے میں روشن کر دیتا ہے. میں اپنے بزرگوں کے حکم کی بجاوری کے لیے اور سعادت مندی کے حصول کے لیے کچھ ذکر شریف عرض کر کے اپنی بات سمجھ لیتا ہوں. حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پیدائش مبارک سے لے کر ابتدائی زندگی مبارک سے لے کر آخر تک جو ہم آپ کی عظمت و عفت دیکھتے ہیں آپ کی پاکیزہ سیرت دیکھتے ہیں آپ کی پاکیزہ اداؤں کو دیکھتے ہیں آپ کی عبادتوں کو دیکھتے ہیں آپ کے زہد و تقوی کو دیکھتے ہیں آپ کے خوف الہی کو دیکھتے ہیں آپ کے عشق رسول کو دیکھتے ہیں تو ہمیں آپ کی ذات میں اللہ کے قرب اور رسول کے قریب ہونے کے تمام نمونے آپ کے قلبوں میں نظر آتے ہیں کہ آدمی کو اللہ کے قریب ہونا ہے مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنا ہے تو زندگی کیسی ہونا چاہیے.
آپ کی ذات بابرکات میں ہمارے لیے بہترین ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنے حبیب کے خاندان کا ایک عظیم ستارہ بنایا ہے۔ اللہ کے حبیب کا خاندان آپ کا خاندان دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ آپ ہیں اللہ کے حبیب کے چچا کے بیٹے، تو آپ کے دادا جان حبیب پاک کے دادا جان حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے پیارے نبی کے دادا جان ہے سیدنا محمد الرسول اللہ ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب عبدالمطلب دادا جان حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے دادا جان حضرت سیدنا علی مرتضی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب دونوں کے دادا ایک ہے۔ یہ حضرت خاندانی حیثیت سے انتہائی بلند رتبے پر فائز ہے۔ ایسا خاندان اللہ نے کوئی اور خاندان نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو دو حصے بنا، ایک عرب ایک عجم۔ اس میں جو بہتر ہے اس میں میرا انتخاب فرمایا، پھر اس کے قبیلے بنائے تو ان قبیلوں میں جو بہترین قبیلہ تھا اس میں میرا انتخاب فرمایا، پھر اس قبیلے کے جو بہترین قبیلہ ہے تمام قبیلوں میں اس قبیلے کے کئی گھرانے بنائے، تو ان گھرانوں میں سب سے اعلیٰ گھرانہ تھا اس گھرانے میں مجھے پیدا فرمایا۔ تو فرماتے آپ فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا، میں تم سب میں خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں، ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ تو حبیب نے فرمایا میرا خاندان تمام کائنات کے خاندانوں میں سب سے بہتر ہے، جو خاندان مصطفیٰ کا ہے وہی ہے حیدر کرار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ پاک نے حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو وہ خاندان دیا جو اللہ نے کائنات میں سب سے بڑا خاندان بنایا ہے۔ آپ کی امی جان بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت کی امی جان ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد ابن ہاشم۔ یہ ہاشم کون ہیں؟ عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے ابا ہیں، اس لیے حبیب پاک بھی ہاشمی ہیں، حیدر کرار رضی اللہ عنہ بھی ہاشمی ہیں، آپ کی امی جان بھی ہاشمی ہیں، تو آپ کے ابا جان کا نسب بھی ہاشمی ہے، امی جان کا نسب بھی ہاشمی ہے۔ یہ گھرانہ سب گھرانوں سے الگ ہے۔ اس طرح اللہ نے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک مرتبہ حاصل ہوتا ہے محنت سے، کوشش سے، ریاضت سے، مجاہدات سے، یہ ایک مرتبہ یوں حاصل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ عبادت، ریاضت، زہد و تقوی کا اس میں کوئی دخل نہیں تھی، رب کے کرم سے ملا کرتا ہے۔ جو ریاضت، مجاہدات، عبادت اپنی محنتوں سے ملتا ہے اس کے بارے میں بھی قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العلی العظیم۔ تم میں اللہ کے پاس سب سے بڑے مرتبے والا وہ ہے جو تقوی میں سب سے بڑے مرتبے والا، جو تقوی میں سب سے بڑا ہوگا اللہ کے پاس مرتبے میں وہ بڑا ہوگا۔ تو اللہ نے کہا
جس کا تقویٰ بڑا میرے پاس اس کا مرتبہ بڑا. تو تقویٰ میں ہوتا کیا ہے؟ محنت لگتی ہے، کوشش ہے، کسب ہے، ریاضات ہے، مجاہدات ہے. جو ہم اولیاء اللہ کے بارے میں سنتے ہیں، عبادات کی یہ کثرت کرتے ہیں، یہ ریاضت کی کثرت کرتے ہیں، یہ مجاہدات کی کثرت کرتے ہیں، یہ کسب سے ملنے والا مقام ہے. ہم جب حیدر کرار رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں تو جو چیز کسب سے ملنے والی ہے اس میں بھی اعلیٰ نظر آتے ہیں، اور جو کسب سے نہیں صرف رب کے فضل سے ملنے والی چیز ہے وہ نسب ہے، وہ نسب میں بھی اعلیٰ نظر آتے ہیں. آپ کسب کے بھی جامع ہے، نسب کے بھی جامع ہے. یہ نسب رب کے کرم سے ملتا ہے، کسب اور جو تقویٰ ہے وہ کسب سے ملتا ہے. اللہ نے آپ کو صرف فضل سے ملنے والی دولت ہے اس میں بھی اعلیٰ مقام دیا، جو کسب سے ملنے والی اس میں بھی اعلیٰ. دونوں کمالات کیا جامع ہے. اگرچہ کہ تقوی میں کسب کا تعلق ہے، اگرچہ کہ کسب بھی رب کے فضل سے نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کسب کا ذریعہ ہے. نسب میں کوئی کسب کا ذریعہ نہیں تھی، رب کے فضل کا. تو میں نے کہا دونوں کمالات اللہ نے آپ کو دی. کسب سے ملنے والی عظمتیں بھی آپ کے ساتھ دامن سے وابستہ ہے، بے کسب کے صرف رب کے کرم سے ملنے والا نسب وہ بھی آپ کے دامن سے وابستہ ہے. اور ایک بات سمجھ کریں آپ سے، نبی کے اہل بیت کا مقام بھی بہت بلند ہے، نبی کے صحابہ کا مقام بھی بہت بلند ہے. حبیب نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں جس کی بھی پیروی کرو ہدایت پاؤ گے. عقیدے کے معاملے میں کہا، مسائل کے معاملے میں صحابہ میں اختلاف تھا، عقائد میں اختلاف تھا. جس کی بھی پیروی کرو ہدایت پاؤ گے. کیوں؟ مصطفیٰ کو رب نے سکھایا تھا، صحابہ کو مصطفیٰ نے سکھایا تھا. یہ صحابہ کا مقام ہے. حبیب فرماتے سب ہدایت کے چمکتے ستارے، اصحابی کالنجوم، ستاروں کی طرح. کیا مطلب؟ دنیا کے ستارے اندھیریوں میں آدمی کو سمندر کے راستے بتاتے ہیں، جنگلوں کے راستے بتاتے ہیں، زمین کے راستے بتاتے ہیں. حبیب کے صحابہ وہ ہے رب العالمین کے خلق تک پہنچنے کے، مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنے کے راستے بتاتے ہیں. اب اہل بیت کرام کی عظمت حبیب نے بتایا کیا؟ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کرام کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، جو کشتی میں بیٹھا وہ بچ گیا، جو کشتی میں بیٹھنے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، یا علی. اب اس حدیث کی عظمتوں کو سمجھنے سے پہلے کشتی نوح کو تھوڑا سمجھیں. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی عظمت والے نبی ہے. اللہ نے ہر نبی کو بھیجا ہے اپنے اور اپنے بندوں کے بیچ میں دریا واسطہ توسط ذریعہ بنا. ان کا کام یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کریں، اللہ کی باتیں بتاتے ہیں. ذمہ داری. سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ نے 950 سال کی عمر دیا. آپ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے لیکن لوگوں نے نہیں مانا. نہیں، سوائے چند لوگوں کے کسی نے بھی پیغام نہیں مانا. آپ کی کیونکہ عمر بڑی تھی،
شکر دادا کو بھی پیغام پہنچایا، پر دادا کو بھی پہنچایا، دادا کو بھی پہنچایا، پاپوں کو بھی، ایک قوم کو پہنچایا۔ بڑے زمانے سے آپ پہنچاتے ہیں۔ جب قوم نے بات نہیں مانا، پیڑھی در پیڑھی آپ کی بات کو نہیں مانا، تو آپ نے کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں بددعا کر دی، اے اللہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، ان کو ختم کر دے۔ میں تم ہر نبی اللہ کے جلال کا مظہر بن کر آئے ہیں، ہمارے مصطفیٰ رب کی رحمت کا مظہر بن کر آئے ہیں۔ طائف کے میدان میں حبیب بھی پیغام پہنچا رہے تھے، اے لوگوں سنو، میں اللہ کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں، اس کی وحدانیت کی بات، اس کے احکام کو پہنچائیں۔ تو قوم نے بچوں کے ذریعے آپ کے سامنے بے دبی کر پتھراؤ کی، خون سے آپ لہو لہان ہو گئے۔ اللہ کا دریا جلال موضوع میں آ گیا۔ جبریل امین علیہ السلام کو کہا جاؤ میرے حبیب کو تکلیف پہنچ گئی ہے، جا کر یہ پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لے جاؤ، میرے حبیب کہیں ان کو مسل دیا جائے تو میرے پہاڑوں کا فرشتہ مکے کے دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے نہروں لے جاؤ۔ تو ہوا کیا؟ جبریل امین علیہ السلام آئے، پیارے نبی کی خدمت میں صلاۃ و سلام عرض کیے۔ اس کے بعد کہا اللہ نے آپ کے پیغام کو بھی دیکھا، قوم نے اس کے جواب میں جو ستا ہے وہ بھی دیکھا ہے۔ اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو دے کے بھیجا، اگر آپ چاہیں تو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے پوری قوم کو ہلاک کر دیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اے جبریل واپس چلے جاؤ، یہ قوم اگر مجھے نہیں سمجھی ہے تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسل مجھے سمجھے گی، مجھ پہ ایمان لائے گی، نجات۔ یعنی جب آپ کو تکلیف دی گئی، خون بہایا گیا، تب بھی حبیب نے فرمایا اے جبریل واپس چلے جاؤ، میں قوم کی ہلاکت نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل تو ایمان کی دولت سے ہوگی۔ اس طرح پیارے نبی کا رحمت کا معاملہ، تکلیف دینے کے بعد کوئی بھی چاہتا ہے کہ فوری بدلا ہے، مجھے یہ کہتے ہیں میں واپس چلے جاؤں، مجھے امید ہے۔ تو آپ نے غضب کے موقع پر بھی رحمت کا معاملہ فرمایا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ہر نبی اللہ کے جلال کے مظہر بن کر آئے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کے مظہر بن کے آئے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا جلال کے مظہر، آپ نے کہا اے اللہ ایسا عذاب دے، ایسی طوفان نازل کر، ایک گھر بھی باقی نہ رہے دنیا میں۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ اللہ نبیوں سے کلام کرتا ہے، دل میں بات ڈالتا ہے، ان کے توسط سے سارے بندوں کو ان کو ایسا لائق بناتا ہے اللہ۔ اب سنیے معزز صاحب کرام، نوح علیہ السلام کو کہہ دیا ایک بڑی کشتی بناؤ، اور کئی منزلہ بھی اس میں تھے، جانور ایک منزل میں، پرندے ایک طرف، انسان ایک طرف، سب کیونکہ ایسا عذاب اللہ نے نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا، ایسا طوفان کہ جتنی زمین پر ہے سب ڈوب کر ختم ہو جائیں، صرف نوح علیہ السلام کی کشتی بچے۔ تو نوح علیہ السلام کی کشتی بچنے والی تھی، تو اس میں جو آپ کے چاہنے والے تھے ان کو بٹھانے کے لیے کہا، کیونکہ اس میں جانور پرندے سب ختم ہو جانے والے تھے، اس لیے کہا ایک ایک پرندوں کی جوڑی، ایک ایک قسم کے جانور کی جوڑی بھی رکھو، تاکہ سب ختم ہو تو باقی جانور، باقی پرندے آپ کی کشتی میں رہنے والوں سے چلتے رہیں۔ یہ مطلب تھا۔ تو آپ نے بڑی کشتی تیار کی، قوم کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بڑی کشتی تیار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہا ایک طوفان آنے والا ہے، آسمان سے زوردار پانی برسنے والا ہے، جس میں پوری دنیا ڈوب جائے گی، صرف ہماری کشتی والے بچ جائیں گے، تو ڈوب جائیں گے۔ کہہ دیا ہمارے سلام۔ تو انہوں نے کہا اتنا بڑا طوفان ہے کہ پوری دنیا ڈوب جائے گی تو ایک کشتی کر کے بچے گی؟ ایسا طوفان ہوگا تو ہم پہاڑوں کی بلندیوں پر جا کر پناہ لیں گے، پہاڑوں کو اونچائی پر پناہ لیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، پہاڑوں کی بلندیاں نہیں بچائیں گی، صرف ہماری کشتی بچائے گی، اللہ کا فرمان۔ اب ہو گیا کیا؟ ایک قوم مذاق اڑاتے رہی، دیکھ لیا بابر ایسا آ گیا، اللہ کے حکم سے کبھی دنیا میں نہیں دیکھا تھا۔ اب سمجھ گئے نوح علیہ السلام کی سچائی کو بھی جانتے تھے، مگر ہدایت کے لیے اللہ کی عطا توفیق چاہیے تھا، مگر ہوا کیا؟ نہیں مانا انہوں نے، مگر سچائی کو سمجھتے تھے۔ اب سمجھ گئے کہ وہ عذاب کی بات کر رہے تھے، آنے والا
وہ پہاڑوں کی طرف چلے جانے لگے. اب اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا تو قرآن میں آسمان سے اتنا زیادہ پانی نازل ہوا کبھی اس سے پہلے نہیں اترا, اور زمین سے بھی اتنا پانی نکلنے لگا. اللہ نے زمین کو بھی حکم دیا, آسمان کو بھی حکم دے دیا, دونوں سے پانی جاری ہوا. اتنا زیادہ پانی جمع ہو گیا کہ اب بڑھتے بڑھتے پہاڑوں کی بلندیوں سے ٹکرانے لگا. یہاں تک کہ جو پہاڑوں کی بلندیوں پہ رہتے تھے ان کو بھی غرق کر دیا. اب بتاؤ, پہاڑوں کی بلندی والے نہیں بچے تو اب دوسرے بچے. جتنے جانور تھے, جتنے پرندے تھے, سب ڈوب کر ختم ہو گئے. حتیٰ کہ اللہ نے کعبۃ اللہ شریف کو بھی طوفان کے موقع پر اٹھا دیا تھا. یہ طوفان اب بچا کیا؟ نوح علیہ السلام کی کشتی پانی بڑھتے جا رہا تھا, کشتی اوپر ہوتے چلی جا رہی تھی. جب بلندیوں پہاڑوں تو گیا, کشتی بھی بلندیوں پر پہنچی. اب جب سب ختم ہو گئے تب پانی زمین میں جذب ہونے لگا, پانی ختم ہونے لگا. وہ کشتی سلامتی سے کوہ جودی پر جا کر ٹکی تو سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی کے کچھ بھی نہیں بچا, سب ختم ہو گئے. صرف کون بچے؟ نوح علیہ السلام اور ان کے دامن سے جو وابستہ تھے. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام کشتی کی مثال دے کر نہیں فرما رہے ایک کشتی ڈوبے گی تو پھر اتنے ہلاک ہوں گے, باقی دوسرے بچ جائیں گے. ایک کشتی میں سبھی نہیں ہے, جو بچے باقی ہلاک. ایسا نہیں, نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح. مطلب کیا؟ جیسے کشتی والوں کے سوا کوئی نہیں بچا, میرے اہل بیت کرام کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. جو اس میں سوار ہوا وہی بچا, جو نہیں سوار ہوا سب ہلاک ہو گئے. تو میرے اہل بیت کرام سے محبت و عظمت کا چراغ جن نے جلایا ہے وہی بچے گا. جو ادب و محبت سے محروم ہے وہ سب ہلاک کر دیا. تب پیارے اللہ کے حبیب نے بتا دیا کوئی بھی اہل بیت کے ادب و محبت کے بغیر نجات نہیں پا سکتا. تو اہل بیت کی شان سن لیے, اہل بیت کی وہ شان ہے, ان کے ادب و محبت کے بغیر نجات نہیں ہے. اور صحابہ کی شان سن لیے, یہ ہدایت کے چمکتے ستارے ہیں, اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے, مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنے کا. صحابہ کا وہ مقام, اہل بیت کا یہ مقام. حیدر کرار رضی اللہ عنہ صحابی مصطفیٰ بھی ہے, اہل بیت رسول بھی ہے. یہ عظمت بھی ان کے ساتھ شامل ہے. وہ عظمت بھی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان اہل بیت, نعرہ تکبیر. تو میں حیدر کرار رضی اللہ عنہ جس طرح جامع کمالات ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. کسب سے حاصل ہونے والا مرتبہ بھی حاصل ہے, فضل سے حاصل ہونے والا بھی مرتبہ. صحابیت کا جو مقام ہے وہ بھی حاصل ہے, اہل بیت کا جو مقام و مرتبہ دونوں حاصل ہے. جب جب صحابہ کی عظمت ہوگی حیدر کرار کی عظمت خصوصاً شامل ہو جائے گی. اہل بیت کی بات کرو تو علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ. اس طرح اللہ نے دونوں کمالات کا جامع بنا. صحابی رسول بھی ہے, اہل بیت نبی بھی ہے. سمجھے بات کو؟ معزز سامنے کرام, صحبت کیسی صحبت, حبیب کی صحبت بھی کیسی ہوئی میں آپ کو بتاؤں. معزز سامنے کرام, حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار جن کے ابا جان ہے حضرت ابو طالب. آپ کے 4 شہزادے ہیں. ایک طالب ہے, انہی کی طرف کنیت کرتے ابو طالب. ایک ہے بیٹے طالب, ایک ہے بیٹے عقیل, ایک ہے بیٹے جعفر طیار, ایک ہے بیٹے حیدر کرار. چاروں حضرت ابو طالب کے بیٹے ہے نا. وہ زمانہ خاص سالی کا ہے, انتہائی تکلیفوں کا, مشکلات کا, اور حضرت ابو طالب کے خاندان وسیع.
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا آپ کے بھائی ابو طالب کا خاندان بڑا ہے، یہ تندرستی کا دور ہے، قحط سالی کا دور ہے، بہتر یہ ہے ان کے بعد شہزادوں کو آپ لینے بات کو میں لینا، آپ جا کر مشورہ کریں۔ حضرت ابو طالب سے کہا آپ بہتر سمجھتے ہیں تو آپ کے شہزادوں نے ہمارے حوالے کر لیجیے، ہماری نگرانی میں۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا طالب اور عقیل یہ دونوں تو میری تربیت میں رہی ہے، ان دونوں کے بارے میں تم جو فیصلہ کرنا ہے کرو۔ تو حبیب پاک کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں جعفر طیار کی تربیت میں کروں۔ پیارے نبی نے کہا حیدر کرار میری تربیت میں اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں صحبت ملی تو کیسی ملی؟ بچپن سے ملی ہے۔ ابھی حبیب پاک نے اعلان نبوت نہیں کیا جب سے مصطفیٰ کی صحبت میں رہتے ہیں، جب سے تربیت میں رہتے ہیں، جب سے حبیب پاک کی عظمتیں دیکھ رہے ہیں، سیرت طیبہ دیکھ رہے ہیں، عادات شریفہ دیکھ رہے ہیں، اخلاق کریمہ دیکھ رہے ہیں۔ انسان کا مزاج ہے، جیسی صحبت ملتی ہے ایسے کمالات اس میں ملتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدر حیدر حیدر۔ آپ بچپن سے حبیب پاک کی نگاہ توجہ، اسی سے سمجھو میں کہہ رہا تھا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کتنا فیض نبیوں کے سلطان سے حاصل کیا ہے۔ معزز سامعین، پیارے نبی کی نظروں میں رہنا کوئی معمولی بات نہیں۔ میں ایک حدیث سناتا ہوں تو آپ سمجھ لو حیدر کرار نے کیا کیا پایا ہوگا، اندازے کے باہر۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی محفل میں رہتے ہیں، آپ کی صحبت میں رہتے ہیں تو ہمارا منظر کچھ اور ہوتا ہے، یعنی پوری دنیا بھول جاتے، ہمارا ذہن آخرت کی طرف ہو جاتا، اللہ کے دلوں میں بھول جاتا۔ لیکن جب آپ کی محفل سے ہم جدا ہوتے ہیں تو وہ بات باقی نہیں رہتی، دنیاوی خاندان کے معیشت کام وغیرہ میں ہمارا ذہن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے میری محفل میں رہنے کے وقت تمہاری حالت ہے، اگر ہر وقت وہی حالت ہو تو ملائکہ تمہاری زیارت کرنے آسمان سے اترتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں حبیب کی صحبت، آدمی دنیا بھول جاتا ہے ادھر متوجہ۔ تو حیدر کرار بچپن سے مصطفیٰ کی صحبت میں ہے، بتاؤ واہ واہ، بچپن قدموں میں ہے، جوانی قدموں میں ہے، بزرگی قدموں میں ہے۔ تو حبیب پاک کی نگاہ نے حیدر کرار کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہوگا، عبادت کے اعتبار سے بھی، زہد کے اعتبار سے بھی، تقوی کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی، فراست کے ہر معاملے میں اعلیٰ مقام حیدر کے حیدر کرار۔ آپ کی علمی دلالت سننا ہے تو اتنا کافی ہے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار جو ارشاد فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دوں تو 70 اونٹ اس کو سنبھال نہیں سکتے۔ حضور میں آ جائے سورہ فاتحہ ایک صفحے میں، اب ایک صفحے کے اندر بتاؤ اس کے اندر کے اسرار رموز حضرت بتانا شروع کریں گے تو کہتے ہیں اتنے زیادہ دفتر ہو جائیں گے 70 اونٹ اس کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ اب سمجھ سکتے ہیں سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم کے علمی جلالت کا کیا ہے، کہاں سے ملا نگاہ مصطفیٰ کی۔ معزز سامعین، کیوں قرآن کریم اللہ کا کلام،
اللہ کا کلام جو ہے تو وہ فصیح بھی ہے، بلیغ بھی ہے۔ فصاحت کسے بولتے ہیں، بلاغت کسے بولتے ہیں، یہ بتانے کی جگہ نہیں ہے۔ میں بتاؤں گا بلاغت میں خوبی یہ ہے، ایک وصف یہ ہے بلاغت کا، الفاظ کم اور معنی زیادہ۔ صرف ایک سورہ فاتحہ کی حیدر کرار تفسیر کر دے تو 70 فٹ نہیں سنبھال سکیں گے۔ نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی تو یہ حال ہے تو مصطفیٰ کے قلب میں کیسے رہنا ہے۔ اللہ کے کلام میں یہ خوبی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا حبیب کی صحبت نے آپ کو وہاں تک پہنچایا، آپ کے علمی جلالت کے دو تقویٰ ہر معاملے میں آپ کسی بھی پہلو سے آپ کی سیرت لے کے چلو، قرآن کریم کی آیات لے کے چلو، احادیث شریفہ لے کے چلو، آپ کا کیا زہد تھا، کیا تقویٰ تھا، کیا خوف الہی تھا، عبادت کیا تھی۔ عبادت کی شان الگ ہے، عبادت جیسی شان کی ہونی چاہیے وہ شان الگ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، سر یہی ہے، بدن یہی ہے، ہاتھ یہی ہے، پیر یہی ہے، ذہن کبھی دکانوں میں جا رہا ہے، کبھی گھر میں جا رہا ہے، نہیں معلوم کیا کیا ضرورت ہے، کیا لا کے پہنچانا ہے، کیا خریدنا ہے، ذہن پورا دنیا میں گھومتا ہے نا؟ عبادت ہے، ہر ایک کا ذہن سب کا نہیں کروں۔ اب یہاں ہوتے اللہ کی دربار میں ذہن ہوتا ہے دنیا میں، ایسا اکثر ہوتا ہے، اکثر حیدری کرار کی عبادت کیسی، عبادت میں بے مثل ہے بھی تو عبادت کیسی۔ ابھی آپ وضو بناتے رہتے ہیں، وضو شریف تو آپ کے چہرے انور کا رنگ بدل جاتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پہ کوئی خوف طاری ہو گیا، خوف طاری ہونے کے بعد جو چہرے کا رنگ ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپ سے عرض کرتے یا سیدی، آپ بڑے بڑے میدانوں میں جاتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے پہلوانوں کے مقابل آتے ہیں، تو آپ کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، چہرہ بالکل ایسے ہی رہتا ہے جیسے ہمیشہ بڑے بڑے پہلوانوں کے روبرو، مگر یہ وضو بناتے وقت خوف والوں کی طرح چہرہ کیوں ہو جاتا ہے؟ تو آپ فرماتے تمہیں نہیں معلوم کس کی دربار میں کھڑے رہے۔ جب اللہ کی عظمت و جلال کا تصور کرتے تو چہرے پر خوف کی حالت، اس جلال والی ذات رب العالمین اور ان کی اللہ کی عظمت، رب کی دربار میں ٹھہرنے کا تصور کرتے ہیں تو یہ مطلب وہ جب عبادت کرتے تو وہ اللہ کی عظمت ہے، اس کا جلال، اس کی شان قلب میں تصور کرتے رہتے، اس لیے اللہ کا تصور کر کے ابھی وضو بنا رہے ہیں، حرم بدل، یہ وہ شان والی عبادت تھی۔ اور محبت بھی کیسی عبادت تھی، محبت کیسی عبادت تھی، آپ کو بتاؤں، میں کہہ رہا تھا نسب کا بھی شان ہے، عبادت اور عیادت کا بھی بڑا ہے، دونوں پہلو میں بتا رہا ہوں۔ عبادت کیسی، ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا کر چکے اور حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں کی ہے، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس کو حیدر کرار کے رانوے انور پر رکھ کے آرام کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اب ہوا کیا، ادھر سے سورج ڈوبنے جا رہا، حبیب تو کھڑے ہوئے، حیدر کرار اثر نہیں پڑے۔ اب دیکھیے سورج ڈوبنے جا رہا ہے، اب آپ کو اتنا غم طاری ہو گیا کہ اگر سورج پورا ڈوب جائے گا تو میری اثر ادا نہیں ہو سکے گی، قضا ہو جائے گی۔ قضا کہتے وقت ختم ہونے کے بعد بعد میں جو پڑھتے ہیں وہ قضا ہے، وقت کے اندر اندر پڑھ لیں تو وہ ادا ہے۔ اب آپ کو خوف ہوا، سورج ڈوب گیا تو وقت اثر ختم ہو گیا، اب مغرب ادا کرنا تو مغرب کے بعد وہ اثر پڑیں گے تو وہ وقت سے ہٹ کر قضا ہو جائے گی، یہ غم طاری ہے، میری اثر قضا ہو جائے گی۔ تو ہوا کیا، سوچ رہے ہیں میں حبیب کے سر انور کو ہٹا کے پڑھ سکتا ہوں
لیکن ادب مصطفیٰ کے خلاف، سر انور ہٹا دیں ادب کے خلاف ہے، وہ بھی نہیں کہتے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور اپنے جانب مبارک سے ہٹائے، اس کو ادب عظمت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اور نماز کی وہ محبت ہے غم ادھر کا، جیسے ہی سورج ڈوبا نماز کے خدا ہونے کا اتنا غم آپ کے قلب پر چھا گیا کہ غم سے آنکھوں میں سے آنسو ٹپکنے لگے، رخسار مصطفیٰ پہ جانے لگے۔ یہیں سے ہمیں ایک تعلیم ملی، یہ حیدر کرار رضی اللہ عنہ ولایت کے مرکز ہے، جتنوں کو قیامت تک ولایت ملے گی انہی کے دربار پہ مرکز ولایت۔ اسی طرح ہر معاملے میں وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کا ادب کیسے ہونا چاہیے یہاں پتہ چلا۔ اگر عبادت میں ادب سے لے جاتا ہے تو ادب جانے نہ دے، ہاں دونوں ایک ساتھ ہے، وہ ضروری ہے۔ ادب عبادت میں تو ادب کو جانے نہ دے، عبادت کے مکمل کرے گا۔ تو آپ نے ادب کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، پکی بات جو کہہ رہا ہوں ادب مصطفیٰ ہے، ادب ہے تو عبادت سلام ہے، بے ادب کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگر حبیب کی بارگاہ میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اللہ کے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو۔ مطلب کیا؟ بات کرنا ہے تو دیکھو مصطفیٰ کتنے آواز میں کلام کریں، آقا جتنے آواز میں کلام کریں اس سے دھیمی ہونا، آقا کے برابر ہونا نہ بڑھتی۔ ایسی بات کرو، مصطفیٰ زوردار کلام کریں گے تم آہستہ کرو، دیکھنے والا ہی سمجھے یہ آقا ہے یہ غلام ہے۔ ان کی آواز پر اپنی آواز مت بلند کرنا، اور جیسے ایک دوسرے کے سامنے زور سے بولتے ہو میرے حبیب کی بارگاہ میں یہ نہیں چلے گا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے ایک دوسرے کے سامنے زور سے باتیں کرتے ہو میرے نبی کی بارگاہ میں زور سے باتیں نہیں کرنا۔ ایک تو آقا کی آواز سے کم بھی رہنا، اوروں کی طرح بات بھی نہیں کرنا، سمجھ کے جس کو ہمارے بزرگوں نے کہا ادب گاہ ہے زیر آسمان عرش نہ دکھتا۔ آسمان کے نیچے ایک ایسی بھی ادب کی جگہ ہے جو عرش الہی سے بھی نازک ہے۔ نفل گم کردہ میاں جنید و بایدی دیدہ، جنید بغدادی بایدی بستانی رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی اس دربار میں آتے ہیں، سانس بھی لڑکے لیتے ہیں، کہیں سانس بھی بلند نہ ہو رہا ہے۔ ایسے ادب کی جگہ ہے۔ اللہ نے حبیب کے مقام کو بتاتے ہوئے فرمایا، ان کی شان ادب احترام کو بتاتے ہوئے یہاں آواز بھی بلند نہیں ہونا، اگر آواز بھی بلند ہو تو کیا انجام ہوگا، انجام بھی بتایا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہاری زندگی بھر کے اعمال میرے جلال کی آگ جلانا بند، سارے اعمال برباد نہ کر دیے جائیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی چلنے نہ پائے گا۔ تم تو سمجھتے رہو میں عابد بن رہا ہوں، میں زاہد بن رہا ہوں، میں متقی، ایک بھی بے ادبی ہوگی پورے اعمال خاکستر کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا عبادت بھی بچتا ہے ادب کے بعد۔